انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ مردانگی اگر کرخت اور گونجتی ہوئی ہیبت ناک آواز کا نام ہوتی تو کتوں کی مردانگی ضرب المثل شمار ہوا کرتی۔ برے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں، کم از کم وہ اچھا دکھنے کا دکھاوا نہیں کرتے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے، مگر اکثر اوقات میں انسان اپنے لیے آگ مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایک ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ آگ سے کھیلے، اور کہاں اللہ کی ذات جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ کچھ لوگوں سے انہی کے لہجے میں بات کر لی جائے تو برا مان جاتے ہیں۔ انسان کا 70% دماغ ماضی کی یادوں اور مستقبل کے خواب بننے میں لگا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ بہترین آدمی وہ ہے جو غصے کی حالت میں باوقار رہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہو اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں اور لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ نیکی کی روح سے بالکل خالی ہے۔ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے محروم رکھنا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھر میں یہ قانون بنا دیں کہ گھر میں گفتگو کرتے وقت کسی کی بھی طعن و تشنیع، غیبت اور تضحیق کرنے والی باتیں نہیں سنی جائیں گی۔ جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ آج دنیا میں بھوک کا یہ حال ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور خوراک پائی جاتی ہے۔ ہماری ترجیحات ماڈرنز کی مسکراہٹ سے لے کر ایک چائے والے کی آنکھیں تو ہیں، لیکن انصاف، صحت، تعلیم، روزگار اور دیگر مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت سی برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔